اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر لیڈی رہ چکی ہے، اس کا ایک انٹرویو ایک پترکار نے، ایک صحافی نے لیا تھا، جس کو بعد میں چل کر کے کئی سالوں کے بعد لیک کیا گیا۔ اس نے انٹرویو میں جو پوچھا تھا اس لیڈی سے جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی، کہا کہ آپ کی بہت بڑی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں جس سے پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے لیے اتفاق نہیں رکھتے، کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ دور تھا جب اسرائیل میں کرائسس تھے، مال کی کمی تھی، لوگوں کے ہاں بزنس نہیں تھا، تجارت نہیں تھی اور جاب نہیں تھے۔ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ اسلحات کی ڈیل کر رہی تھی، ڈیفنس کے سامان اسلحے خرید رہی تھی اور اس پر سگنیچر ہو رہے تھے، ایگریمنٹ بن رہے تھے، تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، آج ضرورت کس بات کی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کو کھانے پانی کا انتظام کرواتے، نہ کہ تم جو ہے ڈیفنس کے ہتھیار خریدتی۔ اس خاتون نے کہا سب کی مخالفت جھیل لیا لیکن مجھے جو کرنا تھا میں کر گئی۔ اس پر اس اینکر نے پوچھا کہ آپ ایسا کام کیوں ضد پر کر رہی ہیں؟ سنو میرے عزیزو، وہ یہودن ہے، یہودی، اسرائیل کی رہنے والی، اور پرائم منسٹر وہ کہتی ہے میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس کام میں میں انسپائر ہوں، بہت زیادہ متاثر ہوں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے زندگی میں جو اسلامک سلطنت اسٹیبلش کر دی مدینہ طیبہ میں، حالات ان کے بھی اس وقت ایسے تھے کہ ایک کھجور پر ان کے صحابہ پورا دن گزار لیتے تھے، گٹلی چوس کر کے رہ جاتے تھے، ایک پیالہ دودھ کا مل جاتا تو 10 لوگ پی لیتے تھے۔ اور وہ کہتی ہے میں نے ان کی تاریخ پڑھی، ہسٹری پڑھی ہے، جس دن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن ان کی بیوی کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ جس دن حضور پاک کا انتقال ہوا اس دن چراغ جلانے کا تیل بھی نہیں تھا۔ وہ ایسی سادی زندگی تو گزار گئے، لیکن وہ خاتون کہتی ہے چراغ جلانے کے لیے تیل تو نہیں تھا، لیکن سب سے قیمتی اور سب سے عظیم اس زمانے کے 9 تلواریں ان کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ گویا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا تھا کہ کھانا ایک وقت کا کھا کر نگل لوگے، دوسرے وقت پھر بھوک لگے گی، دوسرے وقت کا کھا لوگے، تیسری بھوک پھر لگے گی، لیکن تمہارے لیے امت کے ڈیفنس کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی ضرورت کو محسوس کر کے پہلے سے میسج دیا تھا۔ وہ اسرائیلی یہودن کہتی آج میرا یہ عمل ہو سکتا ہے 40 سال بعد آنے والی میری قوم دیکھ کر فخر کرے گی کہ ہمارے لیے کتنی محفوظ پناہ گاہ یہ بنا کر کے چلے گئے۔ میرے عزیزو، میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، بات یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہوتی ہے قوموں کی تعمیر۔ آج ہم تو کھچڑوں میں رہے، کھچڑا ناجائز نہیں ہے، کھانا چاہیے، اچھا ہے، گھر میں بناؤ، جب من کرے کھاؤ، لیکن اس کے لیے اپنے لاکھوں روپے کی لاگت محلوں میں اس طرح سے تقسیم کر کے ختم کر دینا۔ ہاں اس کو حق بنتا ہے وہ حلوہ بھی کھائے، کھچڑا بھی کھائے، لیکن ساتھ میں امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے عمارت بھی کھڑی کرے، اس کو یہ حق بنتا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے ایک استاد، ان کی یہ سوچ تھی، وہ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ایک ساتھی نے ہماری شکایت کی کہ حضرت جو کپڑے پہننا ہے سارے طلبہ کو، اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ کپڑے پہن لیتا ہے میرے بارے میں۔ کہا یہ صدری پہن لیا یا جاکٹ پہن لیا، کہا جو سٹوڈنٹس طلبہ پہن رہے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں سب کو برابر دیکھنا چاہتا ہوں، کس کو کیا پہننا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا ان کو شکایت کرنے والوں کو، کہا اس کی طرح 4 صفحے سبق تو بھی سنا دے اور تو بھی ایسی کپڑے پہن لے۔
ہاں اگر کسی کام میں تم پورے اترے ہوئے ہو اور دوسرا تمہاری دیگر ضروریات بھی پوری کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی نیازیں کریں لیکن اس وقت جب امت کی مستقبل کی ضروریات پوری ہو رہی ہو پھر کھانا بھی کھلائیں, دیگیں بھی چڑھائیں, اچھا ہے, عرس بھی کریں. یہاں حالات تو یہ ہے کہ ہم یتیمی کے حالت میں آ گئے ہیں آج. میاں کتنے تو ایسے ہمارے مسلمان کپلز ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کرسچن اسکول کے باہر کھڑے کرتے ہیں اور ایڈمیشن کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور ان کو کتنی مرتبہ وہاں پر عیسائی نن ہو کہ پادری ہو تانے مارتے ہیں, ٹانٹ مارتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسی شکایتیں آئیں. لیکن کیا کریں, ایک جگہ پر مجھے خود یہ بات یاد آتی ہے. ہمارے مقتدی تھے ایک حاجی صاحب, اپنے 2 بچوں کو ایک بورڈنگ اسکول میں انہوں نے ڈالا تھا, 4تھی اور 5ویں کے بچے, سال کا 4 لاکھ روپے پے کر رہے تھے. اور ایک بار وہ مجھے ساتھ میں لے کر گئے دکھانے کے لیے کہ آئے دکھاتا ہوں کتنا بہترین ہے, 45 ایکڑ میں بنا ہوا یہ بورڈنگ اسکول ہے, سب کچھ ہے. میں گیا تھا, ان کے مینیجر سے میں نے پوچھا کہ شیڈول کیا ہے آپ کا, بچوں کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے صبح 5 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک کا پورا گھنٹے کا شیڈول بتایا. اس میں پوجا بھی ہے, یوگا بھی ہے, جاگنگ بھی ہے, سب ہے. میں نے پوچھا سارے بچے کرتے ہیں؟ کہا سب کرتے ہیں, چاہے ہندو مسلم ہو, سب کو کرنا ہے یہ. اور جن کے بچوں کے لیے ہم گئے ہوئے تھے وہ سال بھر سے پڑھ رہے تھے. میں نے ان حاجی صاحب سے کہا وہ بڑے پرہیزگار ہیں, ایک نماز بھی قضا نہیں کرتے. ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں, اتنی دور لے جا کر کے. تو خیر ان کو یہ بات لگی, لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں وہاں سے نکال لوں گا, ہمارا ہے کہاں جہاں میں اپنے بچوں کو ڈال دوں. یہ بھی تو سوال ہے, یہ بھی تو سوال ہے. ہم نے اپنے مستقبل, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے. فکر کرو میرے عزیزو, آج ضرورت اس بات کی ہے. میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں, اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی. کر جاؤ کچھ نہ کچھ, اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے. اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے, آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی, اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے, ماں باپ کے نافرمان, سب بہت کچھ ہے. لیکن سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں, اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے, اخلاق لاتا ہے, اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں. ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں. اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں. ابھی کل رات میں جس علاقے میں تھا لکھنؤ کے قریب, اور صبح لکھنؤ سے میں ابھی آ رہا ہوں, گئے پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن ایسا ہے کہ گاؤں میں جانے کے لیے کوئی کار بھی جا نہ سکے, اس طرح سے گڑھے بھرے ہوئے ہیں, اتنے گڑھے. اور پڑوس کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے نان مسلم, پکی سڑکیں, ساری چیزیں. اس پر بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تعصب ہے حکومت کا, ان کے ہاں یہ سب ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. بات صرف یہ ہے کہ تم نے جینے کا سلیقہ خود ہی بنا لیا اپنے دماغ سے کہ ہمیں رہنا ایسی ہے. ہمارے محلوں میں ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہے, کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو خود ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے. علم آئے گا تو اخلاق بھی لائے گا, تہذیب بھی لائے گا. آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھیں, آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے حسین, ویسے عقیدتاً تو ہے ہی, لیکن ظاہراً بھی جا کر کے دیکھیں تو اس سے پاک و صاف شہر نہیں ملتا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت ہے جو ہمیں وہاں آج بھی نظر آتی ہے. ارے گلیوں میں چلو تو بھی خوشبو آتی ہے. یہ صرف عقیدت اور روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, انہوں نے خوشبو آرٹیفیشیل بھی بنا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی گزرے تو اس کو یہاں کہیں مہک نہ آنا چاہیے. کیونکہ مدینے آئے تو بندہ یہ اخلاق لے کر کے جائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفائی کے لیے اور کس قدر اپنی امت کو پاک کرنے کی فکر رکھتے تھے.
آج یہ سب مسائل پر ہمیں انرجی لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کن چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، ارے 2 گھڑے پانی اگر ہم کو نہ ملے تو ہم تو پینچے چڑھا کر کے جھگڑے پر آ گئے ہیں۔